رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کی سرزمین جہالت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے بجائے بے جان بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ بھی بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ظلم و ستم عام تھا، طاقتور کمزور کو دباتا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا اور بے سہارا لوگوں کو ستایا جاتا۔ عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور ظالم باپ اپنی ہی معصوم بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ شراب نوشی، جوا، قتل و غارت اور چوری جیسے جرائم عام تھے۔ گویا معاشرہ ہر طرح کی برائیوں اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ ان اندھیروں میں انسانیت عدل، انصاف، محبت اور رحمت کی پیاسی تھی۔ دنیا ایک ایسے رہنما کے منتظر تھے جو ظلم کے اندھیروں کو ختم کرے اور انسانوں کو اصل روشنی کی طرف لے جائے۔ ایسے ہی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے قبیلے کے نہایت خوبصورت، نیک سیرت اور با اخلاق جوان تھے۔ آپ اپنے خاندان کے محبوب ترین فرد تھے۔ آپ کے چہرے پر ایسا نور جھلکتا تھا کہ قریش کی عورتیں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی تھیں۔ آپ کی پاکیزگی، شرم و حیا اور نیک چلنی کی وجہ سے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے نہایت معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی شخصیت نہایت پاکیزہ، باحیا اور نیک سیرت تھی۔ اہل مکہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں بھی ایسی عطا کی جو ایمان، وقار اور شرافت کی اعلیٰ مثال تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے ساتھ امید سے تھیں تو ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی سفر پر مدینہ منورہ گئے۔ وہاں قیام کے دوران وہ بیمار ہوئے اور بالآخر انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یہ بظاہر ایک دکھ بھرا واقعہ تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کے محبوب نبی بچپن سے ہی صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھیں، انسانوں کے سہارے کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے پر پروان چڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور توکل کی روشن مثال بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ایک شاندار گرجا بنا کر چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے وہاں حج کے لیے آئیں، لیکن جب لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ اہل مکہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر پڑیں اور ان کا حال ایسا ہو گیا جیسے کچا بھوسا ہو۔ یہ واقعہ ایک زبردست اعلان تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے گھر اور مکے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا
اور بہت جلد اس شہر سے ایک عظیم نبی مبعوث ہوں گے جو دنیا کو روشنی عطا کریں گے۔ پھر وہ دن آ پہنچا جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ عام الفیل کے سال، پیر کا دن، صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو کائنات کے لیے رحمت بنا۔ وہ لمحہ اتنا بابرکت تھا کہ کائنات جھوم اٹھی، زمین و آسمان پر نور کی روشنی پھیل گئی اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ عام ولادت نہ تھی بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک نئی زندگی کی بشارت تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ایک نور میرے جسم سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی زمین پر پھیلی ہوئی ظلمت کم ہو گئی۔ فارس کے بادشاہ کے محل کی 14 کنگریاں گر گئیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب اس کی سلطنت زوال پذیر ہونے والی ہے۔ دریائے ساوا جو صدیوں سے بہہ رہا تھا خشک ہو گیا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ اب دنیا بدلنے والی ہے۔ اب ایک ایسا نبی دنیا میں آ گیا ہے جو ظلم کو ختم کرے گا، جہالت کو مٹائے گا اور انسانیت کو عدل و انصاف کی روشنی عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس وقت عرب میں یہ نام عام نہ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے محبوب کے لیے یہ نام چنا تھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ آج تک اور قیامت تک سب سے زیادہ تعریف جس کی ہوگی وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جنم دیا تو آپ پیدائش کے وقت ہی پاکیزہ اور نورانی تھے۔ یہودی علماء اور اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ بہت سے اہل علم نے آپ کی ولادت کی خبر پائی اور پہچان لیا کہ اب وہ آخری رسول دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق پر خاص رحمت فرماتا ہے تو ایسے عظیم نبی کو بھیجتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل، محبت، رحم اور انسانیت کا عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون، کامیابی اور برکت آئے تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ حضرت محمد کی ولادت کا واقعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ وہ نبی جن کے آنے سے ظلم کے اندھیرے ختم ہوئے اور نور پھیلا، وہ آج بھی ہمارے دلوں کو منور کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔